अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुखन लाइव और आज हम आपके साथ जिस अहम शायर का तज़किरा करने जा रहे हैं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि वो शायर जिसने अपनी क्राफ्ट से, अपने कंटेंट से उर्दू नज़्म को नई जिंदगी अता की तो बेजाना होगा जनाब अख्तर हुसैन जाफरी। जनाब अख्तर हुसैन जाफरी का आज यौम वफ़ात है। अख्तर हुसैन जाफरी की नज़मों ने एक ऐसे दौर में आंख खोली जब पाकिस्तान के मारूजी हालात, जिनमें सियासी, माशी, ज़मानी, मकानी तमाम तर रवैये एक तख्लीक कार के जहनी कैनवस पर उतरते हैं, तो फिर उन्हें ज़माना ऐसे देखता है जैसे एक बच्चा हैरत से नई सुबह को देखता है। अख्तर हुसैन जाफरी की नज़मों पर बात करने के लिए हमने जनाब अख्तर उस्मान और आपके करीबी रफ़ीक़ कार जनाब इजाज़ रिजवी को दावत दी है, लेकिन उससे पहले अख्तर हुसैन जाफरी साहब की एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस नज़्म का उन्वान है एज़रा पाउंड की मौत पर। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। इंतजारे बहार भी करते दामने चाक से अगर अपने कोई पैमान फूल का होता, आ तुझे तेरे सब्ज लफ्जों में दफन कर दें कि तेरे फन जैसी दहर में कोई नौबहार नहीं। तुझको किस फूल का कफन हम दें। नाजरीन, जितने भी उदासी परस्त, इश्क परस्त, हिजर परस्त हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू शायरी की उदास रिवायत में ये 3 सतरें कौमी तराने का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। इसके अलावा जनाब अख्तर हुसैन जाफरी की नज़्म आईना खाना अपने अंदर हैरत दर हैरत, ज़माना दर ज़माना लिए हुए है। आईना खाना पे जनाब अख्तर उस्मान से हमने गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर उस्मान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अख्तर साहब, आज आपके हम नाम भी और उर्दू नज़्म का एक बहुत बड़ा नाम जनाब अख्तर हुसैन जाफरी साहब की बरसी है। उनके फन पे, उनके हुनर पे यूं तो बहुत सा एक सिलसिला सामने आया, लेकिन उनकी एक नज़्म बतौर ख़ास आईना खाना, उसका पस मंज़र, उसकी क्राफ्ट और उसके जो फैलाव है, उसको आप कैसा देखते हैं? वो असल में आईना खाना का सारा पस मंज़र हमारा सियासी, समाजी और करबला का पस मंज़र है, और इन सारे अपने सियासी समाजी इस्तारों को और करबला के इस्तारों को समझे बगैर उस नज़्म को हम नहीं समझ सकते। एक बात। दूसरे, उन वो स्कैटर्ड इमेजेस की नज़्म है, ब्रोकन इमेजेस की नज़्म है, और उन मेहनत करके जोड़ना पड़ता है। वो ऐसी नज़्म नहीं है जो आप 1-2 बार या 4 बार पढ़ के तो उससे जान छुड़ा लें। उसका क्राफ्ट जितना बड़ा है, इकबाल के बाद इस सतह का क्राफ्ट जो है वो ज़िया जलंधरी हों या अख्तर हुसैन जाफरी हों, उनके पास हमें नज़र आता है। और ज़िया साहब तो फिर भी कहीं कहीं इकबाल का शिकार हो जाते हैं, जाफरी साहब पर बेदिल का ज़्यादा साया पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत पढ़ा जल्दी ज़िया के साथ मिल के। तो ये नज़्म जो है बुनियादी तौर पर मामला करती है शहादत हुसैन से और भुट्टो की फांसी से, और फिर खास तौर पर जो हमारे सियासी समाजी हालात हैं उनमें एक हसास तख्लीकार जो है जी, वो कैसे अपने फन को जाया होते हुए देखता है, और जो उसको मुखातिब सही नहीं मिलता, सही मुखातिब उसको अपना नहीं मिल रहा। बुनियादी तौर पर ये नज़्म उस पे है। और एज़रा पाउंड ने जो हिदायत की थी टी.एस. एलियट को, वो खास तौर पर अख्तर हुसैन जाफरी के ज़हन में रही होंगी। जो वेस्टलैंड को ज़ाहिर काटा उन्होंने, एलियट को उन्होंने अपना हमअसर लिखा है आईना खाना के दिवाचे में, पाब्लो नेरूदा को, रॉबर्ट सुसेंसी को, इन लोगों को जी। तो ये दुरुस्त लिखा उन्होंने, और वो इसी सतह के आदमी थे। और
میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی بازدید ہو سکے، اس کی بازیافت ہو سکے اور اس کو سمجھنے میں محنت کی جائے۔ راولپنڈی ہلکا باب ذوق میں اس نظم پر ایک گفتگو رکھی گئی تھی آج سے کوئی 15-20 برس پہلے۔ جی جی۔ تو میں نے ہی یہ نظم کیا تو لفظ پڑھی تھی زبانی، مجھے یاد ہے۔ آفتاب اقبال شمیم کی صدارت میں وہ جلسہ ہوا تھا جس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک نظم نہیں ہے، یہ ٹکڑے ہیں، اور وہ غلط کہہ رہے تھے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں اس بات کو ثابت کیا کہ کس طرح یہ ایک ثابت اور پوری نظم ہے اور مکمل نظم ہے، اور واقعاً وہ آئینہ خانہ ہے کہ اس میں جو اسکیٹرڈ امیجز ہیں، اس میں جو بروکن امیجز ہیں وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ کہیں پھول ہیں، کہیں خراش زدہ چہرے ہیں، کہیں قدم رکے ہوئے گاڑی کے پائیدانوں پر، صحیح، یا صحیح، اسی کے نام کڑی دوپہر میں جلسے بدن، وہ جس کی نظر بجھے حوصلوں کی مزدوری، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے ذکر سے خالی بھرا ہوا اخبار۔ تو یہ سارے کے سارے استعارے اسی طرف ہماری سیاسی، سماجی اور کلچرل صورتحال کی طرف جاتے ہیں اور کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس نظم کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو بہت اٹینڈنس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب تک اس نظم کے ساتھ آپ نہیں جاتے اور یہ آپ کے اندر گھل مل نہیں جاتی، آپ پر پانی نہیں ہو جاتی اور تبہر نہیں آتا آپ اس نظم پہ بات نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اختر حسین جعفری صاحب کے فن کو آپ کلی طور پر کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب جدید نظم کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم جب اقبال کا اور میرا جی کا حوالہ لے کر ساتھ چلتے ہیں اور اختر حسین جعفری صاحب تک آتے ہیں، تو تب تک کا جو نظم کا سفر ہے اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے، اس کے کرافٹ کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو فنون میں چھپتے تھے کچھ شاعر، ان پر تو واضح اثرات تھے، ڈاکٹر جاوید انور پر، احمد لطیف پر، اعجاز رضوی پر، لیکن بعد میں یہ اثرات کم ہوئے اور لوگ اختر حسین جعفری اور ضیاء جلندری کو چھوڑ کے راشد اور میرا جی کی طرف چل پڑے۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہی نظم کامیاب ہوئی جس کی علامتیں ہماری زمین سے اٹھی ہیں، صحیح، جو ہم نے بورو نہیں کی، وہ استعارے، وہ تلازمہ کاری، وہ تمثال نگاری، وہی بار بار ہوئی ہے جو ہماری اپنی زمین کی ہے۔ جن لوگوں نے بورو کیے، مستعار لیے نا، استعارے بھی اور تلازمے بھی اور یہ تمثال کاری بھی، ان کی نظمیں چلی نہیں ہیں کیونکہ وہ زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ علامت کو زمین سے جس طرح جڑا ہوا جعفری نے دیکھا ہے اور دکھایا ہے، اتنا کسی اور شاعر کے پاس ضیاء صاحب کے علاوہ نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، صحیح۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جناب اختر عثمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب اعجاز رضوی سے، جنہوں نے جناب اختر حسین جعفری صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا۔ وہ ان کی رفاقت اور محبت بھرے لمحوں کو کیسے یاد کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم اعجاز رضوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر، آپ سنائیے، سب خیریت ہے؟ سخن لائیو میں خوش آمدید۔ اختر حسین جعفری صاحب کے ساتھ آپ کی محبت اور تعلق سے ایک دنیا واقف ہے۔ آج ان کی برسی ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے، ہماری بہت سی دعائیں ہیں۔ وہیں آج ان کی نظم کا ایک جو تسلسل ہے وہ ہم نئے نظم نگاروں میں بھی دیکھتے ہیں، ان کے مصروں میں وہی للک دکھائی دیتی ہے۔ اختر حسین جعفری صاحب کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا وہ بھی، اور ان کے فن کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اختر حسین جعفری صاحب کو اب لوگ ابھی تک مرحوم کہتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ وہ ان کی شخصیت اور فن کو بالکل جدا نہیں کیا جا سکتا۔ شاعری سے بالکل جڑے ہوئے شخص تھے اور انسانیت سے بھی بہت جڑے ہوئے شخص، یعنی بیک وقت وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور بیک وقت بہت اچھے انسان بھی تھے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا اور اس وقت ایک تصویر سامنے آتی تھی کہ اختر حسین جعفری اور احمد الدین قاسمی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک ہی موڈ میں باتیں کرتے تھے،
تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اختر حسین جعفری کہ اتنے بڑے نظم نگار ہیں. ان کے جانے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ان کو خود قاسمی صاحب بھی بڑا نظم کا بہت بڑا شاعر مانتے تھے، اگرچہ وہ اس محفل میں بہت سے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اور جعفری صاحب بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنتے تھے، اور بڑے کوئی اہم موضوع ہوتا تھا تو اختر حسین جعفری صاحب بھی اس گفتگو میں شامل ہوتے تھے. عام طور پہ گفتگو وہ سنا کرتے تھے بہت، لیکن جتنا انہوں نے ادب پڑھا اور ادب کو چاہتے تھے اور نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو بہت سنجیدگی سے ایک نئے لکھنے والے کو سن بھی رہا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کر رہا ہے. کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نوجوانوں سے سیکھا جا سکتا ہے. میری زندگی تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت ہی شاندار طریقے سے جو بھی عرصہ گزرا 80 کے بعد سے اور ان کے انتقال والے دن تک میرا ان سے تعلق رہا. جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے ایک دن پہلے میں ان کے پاس ایئرپورٹ پہ ان کے دفتر میں ملا، ان سے باتیں ہوتی رہی اور آج تک وہ میری یادوں میں اسی طرح زندہ اور پابندہ ہے. اور میں ظاہر ہے ان کی کتاب کو بھی آج اسی طرح ان کی لکھی ہوئی کتابیں میرے پاس وہ تبرک کا درجہ رکھتی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا. اختر حسین جعفری صاحب جیسے صاحب اسلوب اور بلند پایا نظم گو کے لیے ہم جتنے پروگرام کریں، جتنی گفتگو کریں، ان کے فن کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے تئیں جتنے مقالات تحریر کریں، ان کی نظموں کے اندر زمانوں کے بھید جاننے کے لیے ہم ایک نئے پیراک، ایک نئے تیراک کا بھی کام اگر دیں تو کم ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.